السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج دسمبر کی 13 تاریخ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ولاگ کا دورانیہ مختصر رکھوں کیونکہ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ لمبا ہو جاتا ہے. اس کا ٹائم ذرا کم کریں تو میں کم کر رہا ہوں، کوشش کروں گا آج. اور امید ہے اگر کچھ تشنگی رہ جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن کوشش تو میں پوری کروں گا کہ ساری باتیں ہو بھی جائیں. اور بہت شکریہ میری کمیونٹی کو جوائن کرنے کا، اور مزید جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ بھی کریں تاکہ ہم آپ تک لیٹسٹ نیوز اور اپنے انالیسس لا سکیں اور آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ رکھ سکیں. آج ہم جن چیزوں پہ بات کریں گے اس میں بڑی اہم سب سے ایک ایشو ہے کہ اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس کا ان کا ونگ ہے، انہوں نے ایک سخت تشویش کا اظہار کیا ہے عمران خان کی ذہنی صحت کے بارے میں، ان کو جس طریقے سے رکھا جا رہا ہے اس پہ، اور اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی سیاسی کمیٹی کا اعلان کیا ہے. اس میں سے کس کس شخص کو نکال دیا؟ بہت اہم لوگوں کو نکالا ہے، بہت بڑے بڑے لیڈرز کو نکال دیا گیا ہے اور کچھ نئے لوگوں کو اس میں ایڈ کیا، اس پہ بتائیں گے آپ کو. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت پاکستان کی حکومت اور جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کے درمیان کیا اس وقت رسا کشی چل رہی ہے. اور یہ ایشو ہے ایکس کا، جس کا نام پہلے ٹویٹر ہوتا تھا، اور اس میں بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پاکستان نے دھمکی دی ہے کہ وہ ٹویٹر پر پھر پابندی لگا دے گا، اور جمائمہ نے ایلون مسک کو رابطہ کیا ہے اور اس سے شکایت کی ہے پاکستان کی، اور ان کے جو ٹویٹس ہیں ان کے بارے میں. وہ کیا شکایت ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، عام آدمی کا اس سے تعلق ہے، وہ میں اپنے ولاگ کا آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ لگتا ہے آج ظاہر ہے آج تو پیٹرول کی قیمت 36 پیسے کم کی گئی ہے، 36 پیسے پر لیٹر، اور ڈیزل کی اور مٹی کے تیل کی قیمت 10-11 روپے کم کی جا رہی ہے. تو وہ تو ایک چلیں اچھی خبر ہے. لیکن ہمیں جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا، پاکستان چاہتا تھا کہ اپنے ملک کے اندر ریفائنریز جو ہیں، جہاں تیل باہر سے کروڈ تیل سستا ملتا ہے، یہاں منگوائیں اور اس کو صاف کر کے آپ مہنگے داموں یہاں بیچ دیتے ہیں، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو لیکن ریفائنریز پاکستان کی اپ گریڈ کرنے والی ہیں، پرانی ہو گئی ہیں اور ان سے صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا. اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پاکستان کو کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، باہر سے مشینری امپورٹ کرنی ہے، جس کو پاکستان چاہتا تھا کہ ڈیوٹی کم کر دے تاکہ انویسٹرز آئیں اور ان کو منافع زیادہ ہو. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ وہ ڈیوٹی کم نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ڈیوٹی کم کریں گے تو اس کا ایک آپ کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے سالانہ، اس پہ زد پڑے گی، اس لیے وہ آپ کم نہیں کر سکتے ڈیوٹی. اور اگر کم کرنی ہے تو آپ کو 18% ٹیکس لگانا پڑے گا پیٹرول پہ، جس کا مطلب یہ ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ فی لیٹر پیٹرول 47 روپے مزید مہنگا ہو سکتا ہے، 47 روپے کم از کم، اور 50 روپے تک بھی مہنگا ہو سکتا ہے اگر یہ مذاکرات کسی طرف چلے. اور یہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ صاف صاف آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے. تو اگر آپ پاکستان نے اپنی آئل ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے انویسٹر کو انسینٹیو دینا ہے، امپورٹ ڈیوٹی کم کرنی ہے، تو آپ کو پیٹرول کی پرائسز مہنگی کرنی پڑیں گی 47 روپے لیٹر تک، ورنہ آئی ایم ایف اجازت نہیں دے گا. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریونیو ٹارگٹ تھا پہلے 6 مہینے کا ایف بی آر کا، وہ 560 ارب روپے جمع کرنے تھے، وہ کم کر دیا گیا تھا کیونکہ سال کے شروع میں جو لگایا گیا تھا وہ 600 ارب سے بھی زیادہ تھا، وہ لگا نہیں پورا کر سکیں گے، تو کم کر کے 560 مقرر کیا گیا پہلے 6 مہینوں میں، اور وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ایف بی آر سے. اور اب یہ اتنی ایک گورننس کی، آپ سمجھیں گورننس فیل ہو چکی ہے، کرپشن بے انتہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایف بی آر نے کہا تھا کہ ہمیں 1000 نئی گاڑیاں لے دیں اس مالی سال کے شروع میں، آج سے 6-7 مہینے پہلے. اگر ہمارے پاس نئی گاڑیاں ہوں گی تو ہم ٹیکس بہت زیادہ اکٹھا کریں گے. لیکن آج پتہ چلا ہے کہ وہ ٹیکس تو نہیں اکٹھا کر پا رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری سیلری جو ہے نا 4 گنا بڑھا دیں، کیونکہ سیلری کم ہوتی ہیں تو ہمارا دل بے ایمان ہو جاتا ہے، ہم رشوت لینے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس لیے رشوت لے رہے ہیں، اس لیے ریونیو نہیں بڑھ رہا.
4 گنا ہماری تنخواہیں بڑھا دیں. 1000 نئی گاڑیاں لے کے دیں, 4 گنا تنخواہیں بڑھا دی گئیں, 1000 نئی گاڑیاں لے کے دے دی گئیں. اور اب ایف بی آر کے چیئرمین صاحب نے جا کے پرائم منسٹر کو بتایا ہے کہ بھئی ہم تو ریونیو کا ٹارگٹ نہیں پورا کر سکیں گے. تو کیا ہے یہ؟ فیلئر نہیں ہے, یہ کرپشن کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے اتنے انہیں امراض دیں, قوم کے غریب قوم کے پیسوں سے ان کو گاڑیاں لے کے دی نہیں, ان کی تنخواہیں بڑھا دیں جہاں عام آدمی کے پاس پورا مہینہ چلانے کا خرچہ نہیں ہے. تنخواہ دار طبقے کو آپ نے نچوڑ دیا ٹیکس لگا کے. جو پہلے ٹیکس نیٹ میں آئے ہوئے ہیں ان کو آپ نچوڑے جا رہے ہیں, ٹیکس نیٹ آپ بڑھا نہیں سکے. بڑی گاڑیوں والے یہ آپ کے جج اور ان کے بیٹے کم عمر حرام کی کمائی کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی لے کے اسلام آباد میں پھرتے ہیں جعلی نمبر پلیٹیں لگا کے. آپ کی جرت نہیں ہے ایف بی آر کی یا پوری حکومت کی کہ ان سے پوچھے کہاں سے آئی ہے گاڑی, کتنی گاڑیاں اسلام آباد میں پھر رہی ہیں. صرف اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, لاہور دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, فیصل آباد دیکھ لیں, کتنی ہیں یہاں پہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں, اور وہ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بیرون ملک سفر کرتے ہیں, بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں. ایمریٹس کی ٹکٹ دبئی کا صرف 10 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے کا ہے, بزنس کلاس کا. سیٹ نہیں ملتی, بکڈ جاتی ہے یہاں سے, اسلام آباد سے, لاہور سے, کراچی سے. کون لوگ ہیں وہ ٹریول کرتے؟ 10 لاکھ روپے کا ٹکٹ صرف دبئی تک کا بزنس کلاس کا, اور فلی بکنگ, خالی نہیں جا رہی ہیں ان کی وہ بزنس کلاس کی سیٹیں. آپ کو نظر نہیں آتا ایف بی آر کے لوگوں کو, حکومت کو نظر نہیں آتا وہ کہاں سے آ رہا پیسہ. ان سے کبھی آپ نے پوچھا کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی یا نہیں گئی؟ آپ پیٹرول کے پر لیٹر قیمت آپ اس پہ 47 روپے اور بڑھا دیں کیونکہ موجیں لگی ہوئی ہیں آپ کی, کام کرنا نہیں, گورننس کرنی نہیں, اپنے بس کھاؤ پیو اور پھٹو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور پھر اس پہ یہ آپ جا کے انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا, تو پرائم منسٹر صاحب ان سے پوچھے نا, جو میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی ایمریٹس فلائٹس کی, ابھی قطر ایئر ویز ہے, پھر وہ ٹرکش ہے, پھر تھائی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں. کون کون سفر کرتا ہے ان پہ بزنس کلاس میں, یا ویسے کتنی دفعہ لوگ باہر جاتے ہیں. خیر میں اس پہ کتنا چیخوں اور کتنا کہوں. اور پھر ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ایک میکنزی بہت بڑی کمپنی ہے, دنیا کی کنسلٹنسی ہے, اس کو ہائر کیا ہوا ہے بہت پیسے دے کے, اور وہ بتائیں گے کہ ٹیکس نیٹ براڈ کیسے کرنا ہے اس ملک میں. 2024 سے وہ کام کر رہے ہیں, 1.5 سال ہو گیا ہے. کدھر ہے ان کی رپورٹ؟ اس رپورٹ میں عمل کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ اس ملک میں ٹیکس نیٹ کو بڑا کیسے کرنا ہے, آپ نے ایک غیر ملکی فرم کو ہائر کیا, اس کو بھی پیسے دیے. آپ کو نہیں پتا, میں آپ کو نہیں بتایا جو ٹاپ کے کلبس ہیں پاکستان میں ان کی ممبرشپ کن کے پاس ہے, ان سے لیے آپ نے ٹیکس ریٹرنز. جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, 6 اسٹار ہوٹلز ہیں اس ملک میں, وہ ان میں جو لوگ ٹھہرتے ہیں جا کے, آپ نے کبھی ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا؟ یہ جو اتنے پلاٹس خریدے جا رہے ہیں ہر سال اس ملک میں, یہ جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں, اتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں کروڑوں روپے کے, وہ خرید رہے ہیں لوگ, ان کی کبھی آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن چیک کی ہے؟ کام کرنا نہیں ہے نا, حرام کھانے کی لت لگی ہوئی ہے, اور وہ کھائے جاؤ اور موجاں کرو. تو وہ ہے. اور $1 بلین 2003 سے اس بات پہ کام کر رہا ہے, پھر 2003 سے 22 سال ہو گئے ہیں, $1 بلین خرچ کر چکا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑا کیسے کرنا ہے, اور ابھی تک ٹیکس نیٹ ان سے بڑا نہیں ہو سکا. یہ حال ہے. اور جا کے کہہ دیا کہ ہم تو جی جو آپ کو ہم نے ریونیو ٹارگٹ دیا تھا وہ پورا نہیں کر سکیں گے. یہ حال ہے اس ایف بی آر کو, اور غریب کو آپ کچل دیں, مار ڈالیں. بجلی کے بل دیکھ لیں کتنے ٹیکس, 18 ٹیکس ہم دیتے ہیں اس میں. ابھی یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں ہر وقت, اس پہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں. پھر گیس ہے, اس پہ ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں. کیا کریں, کہاں جائے غریب اور مڈل کلاس؟ خیر ہم لوگ ان کو بھی سیاست ہی زیادہ مزیدار لگتی ہے, تو ہم سیاست پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں سیاست ڈسکس کیا جاؤ, لوگوں کو لگائے جاؤ اس پہ, اور جو اصل ایشوز ہیں ان پہ نہ لوگوں کی توجہ ہے, نہ میڈیا والوں کی توجہ ہے, نہ ہی حکومت کی توجہ ہے. حکومت بھی موج میں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا. اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ خبریں جو آ رہی ہیں اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اقوام متحدہ نے. اور اقوام متحدہ کا ایک ہوتا ہے یو این اسپیشل رپورٹر ہوتا ہے آن ٹارچر, ان کا نام ہے ایلس جل ایڈورڈس, اور انہوں نے آج پاکستان کو یہ خط لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹارچر ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں, وہاں یہ لوگ جا کے بات کر کے لوگوں سے رپورٹ بناتے ہیں, اور پھر اس کو پیش کی جاتی ہے. اس کی روشنی میں
حکومت جو ہی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے اس کو خط لکھا جاتا ہے. انہوں نے جو پاکستان کو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے بڑی تشویشناک باتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ ان ہیومن ان انڈگنیفائڈ ڈیٹینشن کنڈیشنز آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان, ان غیر انسانی اور انڈگنیفائڈ جو آنریبل نہیں ہے, مطلب حد تک امیز ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے جس میں جو ان حالات میں جن میں خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے جیل کے اندر, اس کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اور انہوں نے وارننگ دی ہے پاکستان کو اور کہا ہے کہ یہ ایک ٹارچر تشدد کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات میں عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے, ان کا دعویٰ ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیگریڈنگ بھی ہے کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر. انہوں نے کہا کہ آئی کال آن پاکستانی اتھارٹیز ٹو انشور دیٹ خانز کنڈیشن آف ڈیٹینشن فلی کمپلائی ود انٹرنیشنل نارمز اینڈ اسٹینڈرڈز. انہوں نے کہا انٹرنیشنل نارمز اینڈ اسٹینڈرڈ جو ہیں اس کے مطابق کیا جائے, جیل کے اندر خان صاحب کو سہولت مہیا کی جائے. باقی قیدیوں کی انہوں نے بات نہیں کی, صرف خان صاحب کی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے لیے پریشر اب حکومت پہ آ رہا ہے, کیونکہ جو لوکل پریشر تھا یہاں پہ کہ ہم لڑیں گے مریں گے اور نکالیں گے خان کو جیل توڑ کے, وہ اب ختم ہو گیا, ناکام ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف بہت برے حالات میں سے گزر رہی ہے, لیڈرشپ اس کی بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے, اور کوئی امید خان صاحب کی رہائی کی نظر نہیں آ رہی, بلکہ اب پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے اب انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں اور ان کے بیٹے دونوں, میں آگے جا کے ان کا بتاؤں گا کہ وہ انہوں نے کیا 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 ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو انوالو کیا جائے. اور جو یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کے لوگوں کو مسلسل کہتے ہیں کہ آپ لڑ جائیں مر جائیں, خود باہر بیٹھے ڈالر کما رہے ہیں خان صاحب کے نام پہ, اور خان صاحب کو کہتے ہیں ڈٹ جاؤ, اور خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. سیاست تباہ ہو رہی ہے, پارٹی تباہ ہو رہی ہے. سیاست میں ڈٹنا نہیں پڑتا, لچک دکھانی پڑتی ہے, اور خان صاحب کو باہر بیٹھے لوگ لچک نہیں دکھانے دے رہے, جس کی وجہ سے مصیبتیں خان صاحب, ان کی فیملی اور یہاں ان کے ورکر کے لیے. تو یہ انہوں نے, لیکن انٹرنیشنل پریشر اب بڑھایا جا رہا ہے, اور اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ سنس دی ٹرانسفر آف ٹو اڈیالہ جیل راول پنڈی آن 26 سپٹمبر 2023 عمران خان ہیز رپورٹڈلی بین ہیلڈ فار ایکسیسو پیریڈز ان سولیٹری کنفائنمنٹ. انہوں نے کہا کہ ان کو قید تنہائی میں بہت رکھا جا رہا ہے, اور 23 گھنٹے ان کو ان کے سیل میں رکھا جاتا ہے, 1 گھنٹے باہر نکالا جاتا ہے. یہ ان کے دعوے کے مطابق یو این رپورٹر آن ٹارچر جو ہیں ایلس مس ایلس, انہوں نے شی سیڈ کہ انہوں نے کہا کہ ان کے سیل میں مسلسل کیمرے لگائے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے زور دیا اس بات پہ کہ جو غیر معینہ مدت کی جو قید تنہائی ہوتی ہے یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء کی خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ 15 دنوں سے بڑھ جائے تو یہ ایک نفسیاتی تشدد ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے اس شخص پہ. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو عمران خان کی جو قید تنہائی ہے, میں ساتھ ساتھ ترجمہ کروں جو انگلش میں انہوں نے لکھا ہے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ختم کر دینا چاہیے ان کی قید تنہائی کو, اور صرف اس لیے نہیں کہ یہ غیر قانونی ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہ بہت نقصان دہ اس کے نتائج نکل سکتے ہیں ان کی جسمانی اور مینٹل ہیلتھ کے لیے, ذہنی صحت کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے, یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ اس پہ انہیں تشویش ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی نہیں جانے دیا جاتا وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ اور دوسرے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ ان کو ملنے جلنے نہیں دیا جاتا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے, اور ساتھ کہا ہے کہ انہیں ایک باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ بھی حکومت کہہ رہی ہے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, لیکن اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ خان صاحب باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور کہا ہے کہ ان کے جو لائرز ہیں وکیل اور ان کے فیملی ممبر اور دوسرے لوگ جو آتھورائزڈ ہیں, کورٹ نے جن کو آتھورائز کیا ان سے ملاقات کرنے پہ ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, اور یا جلدی ختم ہو جاتی ہیں. ان کیا ہے کہ ان کو ایک چھوٹے سیل میں رکھا جا رہا ہے جس میں جو قدرتی روشنی ہے وہ بہت کم ہے, اور اس میں ہوادار بھی نہیں ہے بہت کمرہ, اور وہاں پہ ٹیمپریچر سردیوں میں بہت کم ہو جاتا ہے, گرمی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ شاید کیڑے مکوڑے بھی ہیں, اور وہاں سے کوئی اچھی اسمیل بھی نہیں وہاں سے آتی ان کے سیل میں سے. اور ان کا ہے کہ اس کی وجہ سے
ان کا دل خراب ہو سکتا ہے، ان کو قے ہو سکتی ہے، الٹیاں آ سکتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی آزادی ختم ہوئی ہے، یہ ہیومینٹی اور ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، اور جو ان کے رہائش کا ماحول ہے اس کو بہتر کیا جانا چاہیے ان کی عمر اور صحت کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ اور ان کے سونے کے انتظامات بھی بہترین کرنے چاہیے، ان کا کلائمیٹ پروٹیکٹ کرنا چاہیے، بہت اچھا کرنا چاہیے، بہت زیادہ سپیس ان کو دی جانی چاہیے، ان کی لائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور ہیٹنگ اور وینٹیلیشن بھی پرووائڈ کی جانی چاہیے ان کو۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کی 72 سال عمر ہے اور ان کو بہت سارے ایشوز ہیں۔ ان کو ایک ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی 2013 میں، جب وہ گر گئے تھے جلسے کے دوران، اور پھر ان کو ایک جو ان پہ حملہ ہوا قاتلانہ 2022 میں، اس کی وجہ سے بھی ان کے جسم پہ زخم آئے، گن شاٹ۔ اور انہوں نے کہا کہ انہیں پوری میڈیکل سہولتیں نہیں دی جا رہی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پرسنل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو، یہ دیکھیں، یہ ساری وہی باتیں جو یہاں ان کی لیڈرشپ کرتی ہے، جو جمائمہ کرتی ہے، ان کے بیٹے کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ کن کا انٹرویو کر کے انہوں نے جا کے یہ ساری رپورٹ بنائی ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کا اس میں پوائنٹ آف ویو نہیں ہے اس رپورٹ میں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے آج حکومت پاکستان سے، ہم اس کو فالو اپ بھی کریں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایلس جل ایڈورڈ جو ہیں وہ اسپیشل رپورٹیر ہیں آن ٹارچر اینڈ ادر کرول ان ہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ، پوری دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہیں وہ اس کو کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ آئی ہے کہ جیرمی کوربن جو ہے وہ برطانیہ کے ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور وزیر اعظم کے امیدوار بھی رہے ہیں، اگلے الیکشنز ہوں گے اس میں بھی وہ کھڑے ہوں گے، پچھلی دفعہ ہار گئے تھے۔ ان کو عمران خان کے دونوں بیٹوں نے ان سے ملاقات کی ہے، اور ان کو جا کے یہی باتیں کی ہیں جو یو این نے کی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بارے میں اچھی خبریں نہیں آ رہی، میں ان کو کئی دہائیوں سے جانتا ہوں، وہ ذہین ترین انسان ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 دن بعد UK کی پارلیمنٹ میں عمران خان کے حق میں آواز اٹھائیں گے کہ خان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ ہے سچویشن جو چل رہی ہے۔ اور اسی دوران یہ ایک میں خبر پہلے بتا دوں PTI کے بارے میں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں کہ جمائمہ کیا کر رہی ہیں اس میں، جو سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ PTI کے پاس PTI کے حالات بہت خراب ہیں آج کل، اور اس میں ان کی جو مختلف انہوں نے فیصلے کیے، ان کی فنڈنگ بہت کم ہو گئی، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اور اب انہوں نے اپیل کی ہے تمام سینیٹر سے، نیشنل اسمبلی کے ممبران سے، اور قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ممبران سے، کہ آپ اپنی تنخواہوں کا 10% جو کہ تقریباً 50,000 روپیہ بنتا ہے ہر ایک سے، وہ دیں، اور فوری طور پہ دیں۔ بہت بینکرپٹ ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی فنڈنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ پیسے فوراً جمع کروائیں۔ اور جنہوں نے ہر مہینے جمع کروانے تھے، اور یہ کافی پہلے سے انہیں کہا گیا تھا، سرکولر جاری کیا ہے شمیم نقوی صاحب نے، جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور انہوں نے یہ کہا ہے اس میں کہ ہم پہلے بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں ان کو الگ سے انفارم کیا جائے گا، اور 72 گھنٹے کے اندر یہ تمام لوگ اپنے پیسے پے کریں۔ فردوس شمیم نقوی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے آج یہ جاری کیا ہے سرکولر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کافی خراب ہیں، اور جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں اس میں یہ معاملات تو ہونے تھے۔ اور اسی لیے آج ہی تحریک انصاف نے ایک نئی سیاسی کمیٹی کا اعلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے نام انہوں نے پرانے فارغ کر دیے ہیں، جس میں سابق صدر عارف علوی ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے، سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کو نکال دیا گیا ہے، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کو بھی نکال دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ زلفی بخاری جو بہت قریبی دوست ہے عمران خان کے، اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ کافی کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، ان کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کے یوٹیوبرز جو پیسے کما رہے ہیں، چندے اکٹھے کر رہے ہیں عمران خان کے نام پہ، لیڈر بھی اور یوٹیوبرز بھی، ان سے پارٹی اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے، یہ لگ رہا ہے، اور وہ ان لوگوں سے الگ کر رہی ہے جو افیکٹو نہیں ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سیاسی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کی طرف پرامن اسٹریٹجی اس کی طرف جانا چاہ رہی ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن اس پہ تنقید بھی بہت ہو رہی ہے پارٹی پہ، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، خان سوری کو بھی فارغ کر دیا، زلفی بخاری کو بھی فارغ کر دیا، اعظم سواتی کو بھی فارغ کر دیا، شہباز گل جو باہر بیٹھے یوٹیوب سے عمران خان کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا، علی ظفر ان کو فارغ کیا، لیکن ان کی مجھے یہ تو بڑے مننجا اور بہت ہی سلجھے ہوئے انسان ہیں اور چاہتے تھے سیاسی اور جمہوری طریقے سے جدوجہد کی جائے۔ ان کو میرا خیال ہے کہ سلمان اکمل راجہ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، جو سیکرٹری جنرل ہیں اب اور جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، ان کی ان سے نہیں بنتی۔ ایک وکلا کا اپنا الگ الگ دھڑا ہے، اس لیے ان کو نکال دیا گیا، اور عباس بپی کو بھی نکال دیا گیا ہے، حافظ فرت عباس کو نکال دیا گیا، میاں اسلم اقبال کو نکال دیا گیا، تیمور سلیم جھگڑا اور عمر ڈار کو بھی نکال دیا گیا، علی محمد خان جس سے شکایتیں تھی بہت پارٹی کو، ان کو بھی نکال دیا گیا، ثناء اللہ مستی خیل جو جو این ڈی یو میں جو لوگ گئے تھے ان میں سے ایک ثناء اللہ مستی خیل بھی تھے، جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا یہ میر جعفر میر صادق ہیں، ثناء اللہ مستی خیل کو بھی نکال دیا گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو خیر تھی نہیں، مشال یوسف زئی شاید اس کمیٹی کی ممبر یا تھیں، اگر ان کو نہیں نکالا گیا، رؤف حسن صاحب کو بھی نکال دیا گیا، عاطف خان کو بھی نکال دیا گیا، اور ان کے پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر امجد خان نیازی کو بھی اس کمیٹی میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اور اس میں اور کس کو نکالا گیا ہے میں ذرا دیکھ لوں نام، اور اس پہ ڈالا گیا ہے اپوزیشن کے جو اتحادی ہیں محمود اچکزئی صاحب کو بھی ڈال دیا گیا ہے اس کمیٹی میں، جو حالانکہ پی ٹی آئی کی ہے، علامہ ناصر عباس کو بھی ڈال دیا گیا ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی ممبر ہیں، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، عامر ڈوگر، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم، عمر ایوب، شبلی فراز اور پارٹی کے صوبائی صدور شامل ہیں۔ فوزیہ ارشد کو شامل کیا گیا، کمل شاہزیب، لال چند ملہی، معین قریشی، احمد خان بچر اور وغیرہ وغیرہ، سجاد برکی، خالد خورشید اور عبدالقیوم نیازی کو بھی کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے۔ تو اس پہ جو اصل خبر ہے کہ جو فارغ کیے گئے ہیں وہ ہے اصل خبر، اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے کہ کیوں نکالا گیا ہے اور کیوں رکھا گیا، میں نے آپ کو بتا دیا جو اس میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وہ آخری جو بات ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک ٹویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر عقیل اور طلال چودھری نے پریس کانفرنس کیا، سارا جھگڑا ہو رہا ہے ٹویٹر کے معاملے میں، ایکس کے اوپر، اور لگتا یہ ہے کہ ایکس پہ پاکستان میں پھر پابندی لگنے جا رہی ہے، لگتا یہ ہے، میں بتاتا ہوں اس کی وجوہات۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایلان مسک کو شکایت لگائی ہے کہ ان کے دونوں بچے، میں یہ ان کی انگریزی کا ٹویٹر اس کے ساتھ ساتھ اردو کر رہا ہوں، کہ ان کے دونوں بچوں کو اپنے باپ عمران خان سے بات کرنے کی یا ملنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ ملنے آئے نہیں انہوں نے وہ ملنے آئے نہیں ہیں، ورنہ شاید مل بھی لیتے، اجازت نہیں ہے، جن کو غیر قانونی طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اب آپ نوٹ کریں، انہوں نے کہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، یہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہا، میں پورا آپ کو سینٹنس پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ My two sons have not been allowed to see or speak to their father Imran Khan, who has been held unlawfully according to the UN for 22 months of solitary confinement۔ آج ہی یونائٹڈ نیشن کا رپورٹر کی وہ آئی ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے، اور وہی چیز کوٹ کی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ نے کہ قید تنہائی میں رکھا گیا یونائٹڈ نیشن کے مطابق، اور میرے بچوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی بات نہیں کروائی جا رہی۔ یہ بات کی ہے انہوں نے ایلان مسک کو لکھا ہے ٹیگ کر کے۔ ایلان مسک جو ایکس کے اونر ہیں، دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ایکس از دی اونلی پلیس لیفٹ ویئر وی کین اسٹل ٹیل دا ورلڈ ہی از اے پولیٹیکل پرزنر وداؤٹ بیسک ہیومن رائٹس۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکس ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، اور ان کو جو بنیادی انسانی حقوق ان کے پورے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا یہ صرف ایکس کے ذریعے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے۔ اب اس پہ حکومت بھی آئی ہے نا اسی ایشو پہ، میں بتاتا ہوں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ لیکن یہ شکایت اب انہوں نے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب بھی میں کوئی پوسٹ کرتی ہوں عمران خان کے بارے میں تو اس کی پاکستان کے اندر جو ریچ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور
پوری دنیا میں بھی کم ہو جاتی ہے، مطلب بہت سارے لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے جو جمائمہ گولڈ سمتھ ٹویٹ کرتی ہیں، پاکستان میں بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت کم لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں، اور یہ تقریباً زیرو، اس کو اتنا دبا دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر اس کی ریچ کو کہ تقریباً اس کی ریچ زیرو ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایلون مسک کو یاد کروایا اپنے دوست کو کہ یو پرومس فری اسپیچ، ناٹ اسپیچ بٹ نو ون ہیئرز اٹ۔ انہوں نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ فری اسپیچ کو میں گارنٹی دیتا ہوں اور میں الاؤ کروں گا لوگوں کو، اور انہوں نے کہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے وعدہ یاد کروانے کے بعد کہا کہ پلیز فکس دا ویزیبلٹی فلٹرنگ آن مائی اکاؤنٹ سو وی کین گیٹ دا میسج آؤٹ۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ آپ کام کریں اور اس کی جو ویزیبلٹی کم ہوئی ہے اس کو بڑھائیں، اس کی ریچ کو بڑھائیں میرے ٹویٹس کی، تاکہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں بھی لوگ میرے ٹویٹس کو دیکھ سکیں۔ اس پہ کیا ہوا ہے؟ تو اب اس پہ ایلون مسک نے ابھی جواب کوئی دیا کہ نہیں دیا، میں اس کو دیکھ نہیں سکا کیونکہ میرا یہ ولاگ پھر لمبا ہو رہا ہے، میں آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو چھوٹا کروں گا۔ لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل جو کہ وزیر ہیں، وہ بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 24 جولائی کو بھی یہ ایک وارننگ جاری کی تھی، اور کہ اے آئی اور الگوریتھم کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، اور اس معاملے پہ کچھ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کا رسپانس بہت کم ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ 19 اکاؤنٹ بھارت اور 28 افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایکس اور فیس بک کا انہوں نے خاص طور پہ ریفرنس دیا کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کا رسپانس انتہائی کمزور ہے، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اپنے دفاتر کھولیں، ورنہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور ہم ان کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی دھمکی دے دی ہے آج حکومت نے کہ وہ ایکس کو بند کر سکتی ہے۔ ایکس پاکستان میں پہلے بھی بند رہا، تقریباً 1.5 سال 2022 کے انتخابات کے موقع پہ ہی بند کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کھلا جب مئی میں پاکستان کی جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی، اس وقت بغیر اناؤنس کے کھول دیا، لیکن آفیشلی ابھی بھی بند ہے ٹویٹر پاکستان میں، اس کی آفیشیل کھولے جانے کی اناؤنسمنٹ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اور اس پہ ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا بیرسٹر عقیل نے، جو ان کے ساتھ ہی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برازیل ماڈل فالو کریں گے۔ اب برازیل ماڈل کیا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، ویلاگ بہت لمبا ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ کل آپ کو اس پہ بتاؤں گا کہ برازیل ماڈل ہے کیا ایکس کے بارے میں، اور کیا پاکستان اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے پاکستان میں، اور کیا وہ کامیاب ہوگا پاکستان میں، اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور کیا نہیں نکل سکتے، کیوں پاکستان کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ ہم کل کے ولاگ میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔